دوستو، آپ کے سامنے بیان چل رہا ہے ہمیں جہنم سے نجات کیسے ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے ایک ایسے سامان کا بندوبست اور مہیا کریں جس کی بدولت ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، جنت میں ہم چلے جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یوں ہی اللہ رب العالمین جہنم سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا دے دے گا؟ کیا یوں ہی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نجات پانے کے لیے وہ کون کون سے فارمولے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، جس کو اپنانے کے بعد جہنم سے ہمیں نجات مل جائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نجات پانے کے لیے توحید کو لازم پکڑ لو، اور دوسرا یہ بتایا تھا اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کر لو تو اللہ رب العالمین جہنم سے ہمیں اور آپ کو نجات دے دے گا۔ تیسری چیز، تیسرا کام، تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات دے دے گا، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ آئیے سورہ نور آیت نمبر 51، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی اور ضمانت کی راز کی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب بھی لوگوں کو دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے، تو اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی احادیث مبارکہ کی طرف دعوت دی جائے۔ دوسرا نقطہ اس آیت سے یہ نکلا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کے، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ دعوت دیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں، اور کسی بڑی شخصیت کی طرف، ان دونوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی بڑی شخصیت کی طرف یا کسی ایسی بڑی ہستی کی طرف دعوت نہ دی جائے، اگرچہ وہ ہستی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو بلایا جائے تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب بھی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے کے اندر نزاع پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی بات جانتے ہیں، وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا،
کہ ہم نے سنا اور اس پر عمل کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نجات پانے کے جو اصول بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے بلا چوں چرا، چپ چاپ، بنا اگر مگر کیے ہوئے فوراً اس بات کو مان لینا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تو وہ کہتے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو مسلمان اور ایمان ہونے کے ناطے سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی قرآن اور احادیث کی بات آ جائے تو بلا چوں چرا اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے کیسے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ کیسے صحابہ اکرام نے سنا اور اطاعت کیا؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فجلس على باب المسجد فأراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سنن ابو داود فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی خطبے کے دوران بڑے دھیان سے سنیے کہ صحابہ اکرام نے کیسے سمعنا واطعنا اس نے سنا اور کیسے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، فوراً کیسے عمل کیا۔ اور یہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ضمانت کی گارنٹی اور جہنم سے چھٹکارا پانے کے نجات اور اس طریقے کی باتیں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اسی خطبے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا۔ خطبے کے دوران صحابہ اکرام جو مسجد کے اندر موجود تھے، ان صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں اور یہ کچھ صحابہ اکرام مسجد کے اندر کھڑے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ اجلسوا، بیٹھ جاؤ کا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ باہر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ ایک قدم مسجد کے اندر اور ایک قدم مسجد کے باہر، آپ اندازہ لگاؤ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں نے اجلسوا کا جملہ سنا، اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں ایک پیر مسجد کے اندر ہیں، ایک پیر مسجد کے باہر ہیں، اور فوراً قالوا سمعنا واطعنا وہیں پر بیٹھ گئے۔ فأراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کہا کہ تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مسجد کے دروازے کے پاس کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے اجلسوا تمہارے لیے نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر آلریڈی جو پہلے سے موجود کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔
میں نے ان کے لیے کہا تھا اے صحابہ اکرام مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ. یہ جملہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد کے اندر پہلے سے موجود تھے. تم مجھ سے استثناء ہو, تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد کے اندر آ رہا تھا تو یہی جملہ آپ کے میرے کانوں سے ٹکرائے, تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کی بات کو سنے بغیر میں آگے اپنے قدم کو لے جاؤں یا پیچھے ہٹا لوں. اسی کنڈیشن میں مسجد کے دروازے کے پاس میں بیٹھ گیا. اس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے فوراً اطاعت کیا. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لیا, ہم نے مان لیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جہنم سے چھٹکارا دے گا. سمعنا واتانا, سننے کے بعد فوراً وہ اطاعت کر لیے, عمل کرنے لگ جائے. ہمارے سامنے ان حدیثوں کی روشنی میں, ان آیتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو وزن کریں, ترازو کے پلڑے میں رکھ کر کے وزن کریں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیسے نجات پاؤ گے؟ کیسے نجات ملے گی؟ نجات کے لیے فارمولہ اور اصول اللہ رب العالمین یہ طے کر رہے ہیں. اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو سمعنا واطعنا, ہمارے رسول تمہارے درمیان جو کچھ کہیں اور اس کو فوراً مان لو, اور فوراً مان لینے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ, تب جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. صحابہ اکرام نے کیسے عمل کیا اس حدیث کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا. آئیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنے اور فوراً کیسے عمل کیے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلا نعلہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے, ہم صحابہ اکرام آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا کر رہے تھے. نماز ہی کے دوران اذ خلا نعلہ, نماز ہی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار لیے اور بائیں جانب رکھ لیے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نبی کے اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ نمازی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جوتے اتار لیے اور بائیں جانب رکھ لیے. ہم نے جب دیکھا تو تمام صحابہ اکرام, جتنے بھی صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, سب نے اپنے اپنے جوتے نکال کر کے بائیں جانب رکھ لیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف گھوم کر کے بیٹھے, متوجہ ہوئے, تو آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے جوتے نکال لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام, ما حملکم علی القائکم نعالکم, اے میرے صحابہ اکرام تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ اکرام کا کتنا پیارا جواب تھا میرے اسلامی بھائیوں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اس لیے نکال لیے, ہم نے آپ کو اپنے جوتے اتارتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے آپ کو اپنے جوتے اتارتے ہوئے دیکھے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے نکال کر کے اپنے بائیں جانب رکھ لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام, میرا معاملہ کچھ الگ تھا. اِنَّا آتانی جبریل, جبریل میرے پاس آئے تھے نمازی کی حالت میں,
اور میرے کو بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جبریل نے نمازی کی حالت میں مجھے بتایا اور میں نے وہ جوتے اتار کر کے نکال کر کے بائیں جانب رکھ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگوں نے بھی اتار لیے۔ قالوا انا سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا اور ہماری یہ ہمت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار لیے اور ہم جوتے پہن کر کے نماز پڑھیں، یہ ہمارے دل نے گوارا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں جانب رکھ لیے۔ اس حدیث سے کچھ مسائل آپ کے سامنے استنباط کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے یا چپل پہن کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مسجد فرش ہے، قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر بھی کیا جوتے چپل پہن کر کے ہم داخل ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ مستثنی ہے، یہ الگ ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر آپ کے قدموں میں کوئی کانٹے یا کوئی کنکر یا کوئی گھاس پھوس چبھنے کا ڈر ہو، ایسی جگہ آپ جوتے یا چپل پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالخصوص جیسے قبرستان وغیرہ میں، عیدگاہ وغیرہ میں بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، قبرستان میں چپل لے کر کے چلے گئے، جوتے لے کر کے چلے گئے، بیچاروں کو احادیث کا علم نہیں ہے تو ایسے بولتے ہیں۔ بہرحال پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے یا چپل پہن کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے یا چپل پہن کر کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بعد میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے جوتے یا چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو نماز ہی کی حالت میں آپ اپنے جوتے اتار کر کے بائیں جانب رکھ سکتے ہیں۔ اتنا کام کرنے کے بعد بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں اگر آپ اپنے موبائل کو بند کرنا بھول جائیں اور نماز ہی کی حالت میں ٹوں گھنٹی بجنے لگ جائے تو نماز ہی کی حالت میں آپ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کے اس کو سوئچ آف کر سکتے ہیں، اس کو بند کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدھے جوتے اتارے، پھر بائیں جوتے اتارے، پھر بائیں سائیڈ میں رکھا، کتنا ٹائم لگا؟ اتنے ٹائم میں اب آپ اپنے موبائل کو اگر نماز کی حالت میں بجنے لگ جائے تو نکال کر کے بند کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بجنے دیتے ہیں اور لوگوں کی نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ نے موبائل بند کرنا بھول گئے، نماز ہی کی حالت میں گھنٹی بجنے لگ جائے تو فوراً نکال کر کے بند کر لینا چاہیے، سائیڈ میں رکھ لینا چاہیے یا جیب میں ڈال لینا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا یہ سنت ہے۔ بہت سارے مساجدوں میں بہت سارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد وہ قبلہ ہی کی طرف بیٹھے رہتے ہیں، بیچارے کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، جبکہ اس حدیث سے یہ 5 بڑے بڑے مسائل استنباط ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو فوراً بلا چونچرا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم سے چھٹکارا پانے اور جنت میں ٹھکانہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے مسلم شریف کتاب الجنائز کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے صحابہ اکرام نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد کیسے عمل کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی گئے. فبقا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. ماں کی محبت یاد آ گئی یا کچھ ایسے ایموشنل، چونکہ ماں انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 4 سال کی عمر تھی، اور مقام ابوا میں مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے ایک رستہ پڑتا ہے، اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. تو صحابہ اکرام کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے گئے. زیارت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بخشش کی اجازت مانگی. اے اللہ رب العالمین، کیا میں اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ میری ماں نے تو اسلام کو نہیں دیکھا ہے، توحید کو نہیں اپنایا. اے اللہ رب العالمین، کیا میں اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ماں کی بخشش کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے ہو. میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے بھی کئی مسائل سامنے آتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے قبرستانوں میں بھی ہم جا سکتے ہیں بطور عبرت حاصل کرنے کے لیے، آخرت یاد دلانے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مزاروں میں، درگاہوں میں اپنے سجدے کو اپنے پیشانی رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بینڈ لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ماں کی بخشش کی دعا آپ نہیں کر سکتے ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، ماں کی بخشش کی دعا کی اجازت تو نے نہیں دی، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے، اے اللہ رب العالمین، مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کا موقع دیا جائے، اجازت دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، ماں کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے ہو، لیکن بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اصول بتائے کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو فوراً فبقا، جب رونے لگے تو تمام صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کے صحابہ اکرام، آپ کے جانثار صحابہ اکرام، تمام کے تمام صحابہ اکرام زاروں کے تار رونے لگے. اور جبکہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک ایموشنل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ماں کی باتیں یاد آ گئیں، ماں کی محبت یاد آئی. یہاں پر صحابہ اکرام کو رونا ضروری نہیں تھا، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، آپ صحابہ اکرام کے رسول اور چہتے جب رونے لگ جائے تو آپ کی شیدائی، آپ کے جانثار صحابہ اکرام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو وہاں پر موجود تھے، سب کے سب رونے لگے. اس حدیث سے میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر نجات پانا چاہتے ہو تو وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہ حدیث آ جانے کے بعد
قرآن آ جانے کے بعد آپ کو چپ چاپ سر تسلیم خم کر لینا ہے، بات کو مان لینی ہے۔ اگرچہ آپ کے بڑوں نے وہ بات نہیں کہا ہو، یا آپ کے بزرگوں نے وہ بات نہیں کہی ہو، یا آپ کے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہو، لیکن قرآن آ جانے کے بعد، احادیث آ جانے کے بعد آپ چوں چرا اگر مگر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اگر مگر کیا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ایسا ایسا، تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن اور حدیث کی بات آ جانے کے بعد فوراً اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد ہمارے بڑے بزرگ لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، قرآن کو سائیڈ میں رکھ دو، حدیث کو سائیڈ میں رکھ دو، اپنے حساب سے چلو۔ میرے اسلامی بھائیوں، نجات نہیں پا سکتے ہو۔ نجات پانے کے لیے سمعنا واطعنا سننے کے بعد آپ کو فوراً عمل کرنا ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول آ جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کے فرمان آ جانے کے بعد، ہم جاننے کے بعد بھی قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ آج ہمیں رسول کی نمازوں سے بھی محبت نہیں ہے، رسول کی باتوں سے بھی ہمیں محبت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز بھی اسی طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آج ہمیں رسول کی نمازوں سے بھی محبت نہیں ہے، رسول کے اخلاق و کردار سے بھی محبت نہیں ہے، رسول کے شادی بیاہ سے بھی ہمیں محبت نہیں ہے، دین سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، پھر بھی ہم مسلمان کے لسٹ میں ہمارا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں آذان ہو جانے کے بعد تم مسجد کی طرف آ جاؤ، تم اپنے کاروبار بند کر دو، اپنے دندے بند کر دو۔ رسول کی بات آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد پھر بھی ہم اپنے کام و کاج کے اندر مصروف ہیں، مشغول ہیں، دنیا کو لوٹنے کے چکر میں نہ جانے صبح سے شام تک ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ کیا سمعنا واطعنا ہمارا ترازو میں آپ تول کر کے دیکھو، کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ ذرہ برابر بھی اگر عمل ہے تو اس پر مزید عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ترازو میں اپنے آپ کو تولنے کے بعد اگر کوئی کمی نظر آئے تو اگر آپ خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کسی بھی حال میں تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ دھڑلے سے آج ہم نماز چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں کسی کو برا بھلا مت کہو، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے رشتہ داروں کو نہ ستاؤ۔ آج یہ تمام کام کھلے لفظوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، تو کہاں سمعنا واطعنا، کہاں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا؟ نجات کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ صحابہ اکرام نے کیسے عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں، اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر کے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، اے میرے بھائی تم ادھر آ جاؤ۔ پاس میں بلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ نے ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی اتار کر کے پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں کیا تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے انگارے اپنے ہاتھ میں لے کر کے گھومو؟
کون تم میں سے چاہتا ہے کہ جہنم کے انگارے تمہارے ہاتھ میں ہو؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ فرمان نافذ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام بھی وہاں جو موجود تھے، انگوٹھی آپ نے نکال کر کے پھینک دی تھی۔ صحابہ اکرام جو موجود تھے کہنے لگے، اے میرے بھائی، انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی ماں کو پہنا دینا، اپنی بہن کو دے دینا، گھر کی عورتوں کو دے دینا۔ عورتوں کے لیے تو سونا اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ اب اس آدمی کا جواب سنو، کہا کہ میرے صحابہ اکرام، میرے بھائی، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور اتارنے کے بعد مجھے میرے ہاتھ میں نہیں دیے بلکہ غصے سے آپ نے پھینک دیا؟ آپ کی نفرت کی نظر جس چیز کے اوپر پڑ جائے، میں اپنی ماں کو پہنانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی بہن کو دینا گوارا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی گھر کی عورتوں کو پہنانا گوارا نہیں کر سکتا۔ نفرت کی نظر نبی کی پڑ گئی ہے۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، کتنے مسلمان گھرانے میں ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری عورتیں ایسی ہیں جو ایسی ڈریسیں پہن کر کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں، محلے اور سماج میں پھرتی ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ صحابی نفرت کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگوٹھی کے اوپر پڑی، اب اس انگوٹھی کو اپنی ماں کو پہنانا گوارا نہیں کیا، اپنی بہن کو پہنانا گوارا نہیں کیا۔ ہم کتنے بے غیرت ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری گھر کی عورتیں ایسی ڈریس پہن رہی ہیں جو اندر کے سارے کپڑے نظر آ جائے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آریاتن کاسیاتن ممیلاتن، کہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جو باریک کپڑے پہننے کے بعد جو نشیب و فراز جسم کے سب ظاہر ہو جائے اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کرے، وہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ آج وہی ڈریس ہماری مائیں پہن رہی ہیں، ہماری بہنیں پہن رہی ہیں، باہر بھی گھوم رہی ہیں، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہمیں یہ منع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول نے ان تمام ڈریس اور یہ تمام ناز و نخرے سے منع کیا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، کل کا خلاصہ اور نچوڑ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ ہے کہ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فارمولہ، یہ دوائی، یہ گولی آپ کو اپنانی پڑے گی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے دے گا، چھٹکارا دے دے گا۔ تو ابھی تک میں نے کتنے فارمولے بتائے؟ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو توحید کو لازم پکڑ لو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر نجات پانا چاہتے ہو تو تقوی اپنے اندر اختیار کر لو۔ نمبر 3، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کر لو ہر معاملے کے اندر، تو انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی، جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم ورحمۃ۔